السلام علیکم۔ 13ویں صدی کے وسط میں منگول آندھی پوری مسلم دنیا کو رونتی ہوئی گزر جاتی ہے۔ بغداد کے ساتھ ساتھ مسلمان تہذیب کے تمام بڑے بڑے شہر جو ایشیا وسطی سے لے کر خراسان اور اناطولیہ تک پھیلے ہوئے تھے، منگولوں تلے روندے جاتے ہیں۔ مگر اس وقت کس کو یہ اندازہ تھا کہ یہ مسلمان تہذیب جو اس وقت اپنے آخری سانس لیتی دکھائی دیتی ہے، 50 سال کے عرصے میں انشاءاللہ دوبارہ اٹھ کر ایک ایسی شاندار تہذیب بنائے گی کہ جو رہتی دنیا تک اس کے نشان، اس کا نام، اس کا جلال اور جمال قائم رہے گا۔ اس زمانے کی مسلمان دنیا پر اگر نگاہ ڈالیں تو یہ نظر آتا ہے کہ اناطولیہ میں سلجوق حکمران ابھی تک اپنے آخری دموں پہ چھوٹی سی ریاست کو قائم رکھے ہوئے تھے۔ اناطولیہ کے علاقے میں مشرقی حصے کی طرف یعنی ایشین سائڈ پہ بازنٹائنز کے کچھ قلعے ابھی تک باقی تھے، اور یورپین سائڈ پر تو قسطنطنیہ کا شہر تھا ہی۔ منگول خاصی حد تک ایشیا وسطی اور سینٹرل ایشیا ماوراء النہر کے علاقوں میں مسلمان تو ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے گروہوں کے فتنے ابھی تک مسلمان دنیا کے لیے باقی تھے۔ ان کے اسلام لانے کے باوجود بھی یہ وحشی اور اجٹ قوم تھے اور تہذیب و تمدن سے بہت دور۔ اسی طرح ایک غیر معمولی واقعہ یہ ہوتا ہے کہ ایشیا وسطی سے ایک ترک قبیلہ نکلتا ہے اور منگولوں کے خوف سے دربدر ہو کے پورے خراسان، ایران اور ان علاقوں میں پناہ کی تلاش میں پھر رہا ہوتا ہے۔ اس کو خیال آتا ہے کہ پناہ کے لیے سلجوق سلطان علاؤالدین سلجوق کے علاقے میں داخل ہوا جائے۔ منگولوں کے خوف سے اپنی جان بچا کر بھاگنے والا یہ چھوٹا سا ترک قبیلہ جب سلجوق علاقے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک میدان جنگ میں گھمسان کا رن پڑا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی فوج ایک بہت بڑی فوج کے نرغے میں ہوتی ہے اور یہ قریب ہوتی ہے کہ چھوٹی فوج کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ اپنی دینی اور اسلامی غیرت سے بے چین ہو کر بغیر یہ جانے کہ لڑنے والی فوجیں کون سی ہیں، یہ چھوٹا قبیلہ فیصلہ کرتا ہے کہ کمزور فوج کا ساتھ دے گا اور پہاڑی سے اتر کر جنگ میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس غیر متوقع مدد کی وجہ سے وہ چھوٹی فوج فتح یاب ہوتی ہے اور وہ بڑی فوج یا مار دی جاتی ہے یا فرار کا رستہ اختیار کرتی ہے۔ جنگ کے بعد معلوم ہوتا ہے اس ترک قبیلے کو کہ جس چھوٹی فوج کے دفاع میں وہ آگے آئے ہیں اس کی قیادت بذات خود سلجوقی سلطنت کے سلطان علاؤالدین سلجوق کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی مخالف فوج منگولوں کا ایک لشکر ہوتا ہے۔ علاؤالدین سلجوق اس غیر متوقع امداد سے اور اس ترک قبیلے کی مدد کی وجہ سے اس قدر مشکور ہوتے ہیں، اس قدر اس کے احسان مند ہوتے ہیں کہ اس کو اپنے علاقے میں لے آتے ہیں اور ایک بہت بڑا صوبہ ان کے حوالے کر کر ان کو اس کا حکمران بنا دیتے ہیں۔ قدرت کی طرف سے یہ غیر معمولی تائید اس قبیلے کو ملتی ہے جو وسطی ایشیا سے جان بچا کر دربدر پھر رہا تھا، اب سلجوق سلطنت میں اس کا اپنا علاقہ اور اپنی حکمرانی ہوتی ہے۔ سلطان علاؤالدین سلجوق کے انتقال کے بعد یہ پوری سلطنت اس قبیلے کے پاس آ جاتی ہے اور اس کے ایک فرد عثمان کے نام سے جو حکومت قائم ہوتی ہے آئندہ 600 سال تک، جو امت مسلمہ کی عزت اور آبرو کی دفاع کرتی ہے اور پوری دنیا میں اپنی دہشت اور دھاک بٹھا کے رکھتی ہے، اس کو آل عثمان یا خلافت عثمانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب ہم تاریخ کے اس موڑ پر آ چکے تھے کہ قسطنطنیہ 700 سال سے جو مسلمانوں کے حملوں کی مزاحمت کرتا چلا آ رہا تھا، اب بالآخر ایک ایسے قبیلے کے سامنے آیا تھا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت دینی تھی۔ 1299 میں قائم ہونے والی آل عثمان کی یہ حکومت 1923 تک جاری رہتی ہے۔ پہلے 3 سال یہ عثمانی حکومت تھی، اس کے بعد کے کئی سو سال یہ خلافت عثمانیہ کے نام سے امت مسلمہ کی قیادت کی ذمہ داری بھی سنبھالتی ہے۔ اپنے عروج کے وقت یہ سلطنت 3 براعظموں پر پھیلی ہوتی ہے۔ ایک طرف اس کی سرحدیں چین سے ملتی ہیں، خراسان، سینٹرل ایشیا، ایران، عراق، شام، افریقہ اور یورپ، یہ تمام علاقے اس خلافت عثمانیہ کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ مسلمانوں نے اس سے بڑی سلطنت اس سے پہلے کبھی نہیں بنائی ہوتی، نہ اس قدر جلال اور اس قدر فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا ہوتا ہے کہ جو خلافت عثمانیہ کے دور میں مسلمانوں نے ظاہر کی۔ خلفائے راشدین کے وقت سے لے کر
اس 14ویں صدی کے آغاز تک تمام صلیبی جنگیں جو لڑی گئیں اس میں یورپین اور ویسٹرن فورسز قسطنطنیہ کے ذریعے مسلمان علاقوں میں داخل ہوتی تھی اور مسلمانوں سے ان کا تصادم شام اور اناطولیہ کے علاقوں میں ہوتا تھا۔ آل عثمان کے قائم ہونے کے بعد تاریخ میں یہ پہلا موقع آتا ہے کہ ایک ریورس انویژن شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد کبھی بھی بازنطینی مسلمان علاقوں پہ حملہ نہیں کرتے، بلکہ مسلمان ان کے علاقوں میں داخل ہو کر قسطنطنیہ بھی فتح کرتے ہیں اور تمام مشرقی یورپ بھی مسلمانوں کے پاس آ جاتا ہے۔ آل عثمان کے قائم ہونے کے بعد صورتحال کچھ اس طرح کی بنتی ہے کہ بائزنٹائن امپائر کے تمام مشرقی صوبے اور ان کے وہ تمام قلعے جو ایشین سائٹ پر ہوتے ہیں وہ بھی آل عثمان فتح کر لیتے ہیں، لیکن ابھی تک مسلمان یورپین سائٹ پر اپنا کوئی فٹ ہولڈ یا قلعہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ 1347 میں پہلی مرتبہ سمندر پار کر کے ایشین سائٹ سے مسلمان یورپ کی طرف جاتے ہیں اور گیلیپولی کے مقام پر مسلمان لینڈنگ کر کے اپنا پہلا قلعہ قائم کرتے ہیں۔ 1347 میں یورپ میں مشرق کی طرف سے مسلمانوں کا پہلا فٹ ہولڈ ایک غیر معمولی تاریخی واقعہ ہے۔ آپ اگر تاریخیں نوٹ کریں تو یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمان مغرب میں اسپین سے نکالے جا رہے تھے، مسلمانوں کی ریاستیں کمزور ہو چکی تھیں اور عیسائی آہستہ آہستہ آئیبیرین پیننسولا اور ہسپانیہ سے مسلمانوں کو دھکیل کر افریقہ کی طرف بھیجنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی آخری ریاست غرناطہ ٹکی ہوئی تھی، لیکن اس پر بھی بہت زیادہ دباؤ تھا۔ اس زمانے کے یورپ میں تمام تر فوکس اس بات پر تھا کہ مسلمانوں کو یورپ سے باہر نکال دیا جائے، اور پوپ اور تمام یورپین بادشاہتوں کا فوکس مشرق کی طرف نہیں بلکہ مغرب میں مسلمان سلطنت یعنی اندلوسیہ میں موجود مسلمان ریاستوں کو تباہ کرنے پر تھا۔ قدرت کا یہ عجیب کھیل تھا کہ جب ایک طرف مسلمان اسپین میں کمزور ہو رہے تھے تو دوسری طرف اناطولیہ کے رستے مسلمانوں کو یورپ میں داخلے کا راستہ دیا جا رہا تھا۔ اگر آج آپ استنبول یا اس وقت کے قسطنطنیہ کے شہر کا نقشہ دیکھیں تو ایک غیر معمولی بات نظر آتی ہے۔ اس وقت کا استنبول یا قسطنطنیہ یورپین سائٹ پر قائم تھا، بیچ میں سمندر تھا اور مشرق کی طرف تمام مسلمانوں یا آل عثمان کی حکومت تھی۔ اس وقت کی حکمت عملی عثمانیوں نے یہ بنائی کہ قسطنطنیہ کے قلعے کو بیچ میں چھوڑ کر اس کے پیچھے سے بلقان اور ایسٹرن یورپ کے تمام علاقوں کو فتح کر لیا جائے تاکہ قسطنطنیہ کے قلعے کی پشت پر بھی مسلمان ریاست آل عثمان قائم کر سکیں، اور اس طرح کانسٹینٹینوپل کو چاروں طرف سے گھیر کر آخر میں اس پر حملہ کیا جائے اور اس حدیث شریف کے مطابق جس کو پورا کرنے کے لیے 700 سال سے مسلمان حملے کر رہے تھے، اس حدیث شریف کو پورا کیا جائے۔ تاریخی طور پہ بھی یہ واقعات اور حالات قسطنطنیہ کی فتح کے لیے انتہائی موزوں تھے۔ گریٹ بائزنٹائن امپائر جو 1000 سال سے مشرق میں عیسائیت کی نمائندگی کر رہی تھی، زبوحالی کا شکار تھی۔ اس کے تمام وہ صوبے جو مشرقی یورپ اور بلقان کے علاقوں میں تھے یا بکھر چکے تھے یا اپنی آزادی کا اعلان کر رہے تھے، اور سربیا، مونٹینیگرو، بلغاریہ اور بوسنیا جیسے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی عیسائی ریاستیں قائم ہو گئی تھیں جو باہم دست و گریباں تھیں۔ اسی طرح بائزنٹائن چرچ اور روم میں قائم چرچ میں آپس میں سخت فرقہ وارانہ اختلافات تھے اور آپس میں ان کی جھڑپیں اور جنگیں جاری رہتی تھیں۔ چونکہ مغربی یورپ کے تمام ممالک روم میں پوپ کے تحت تھے، اس لیے ان کی ساری توجہ قسطنطنیہ کو بچانے پر نہیں بلکہ اسپین سے مسلمانوں کو نکالنے پر تھی۔ یہ تمام حالات ایسے تھے کہ اب نظر آ رہا تھا
کہ نیچر کنسپائر کر رہی ہے کہ مسلمان اپنے ہدف کو حاصل کر لیں۔ 1389 میں عثمانی ترک سلطان مراد کی قیادت میں البانیہ پہ یلغار کرتے ہیں، اور البانیہ کی جنگ کے دوران جو سرب فورسز کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا ہے اس میں سلطان مراد شہید ہو جاتے ہیں، اور عین میدان جنگ میں ان کے بیٹے بایزید یلدرم تخت پہ بیٹھتے ہیں۔ بایزید یلدرم ایک غیر معمولی دلیر اور غیرت مند سلطان ہوتے ہیں، اور ان کا پورا ارادہ ہوتا ہے کہ یورپ اور قسطنطنیہ کو فتح کیا جائے۔ یلدرم ترکی زبان میں بجلی کے کڑکے کو کہتے ہیں۔ ان کا جلال اتنا تھا کہ ان کو یہ خطاب ان کی قوم نے دیا۔ 1397 تک بایزید یلدرم اس قدر طاقت حاصل کر لیتے ہیں کہ قسطنطنیہ کا ایک مکمل محاصرہ کیا جاتا ہے، اور قریب ہوتا ہے کہ قسطنطنیہ فتح کر لیا جائے۔ اس کے بادشاہ جزیہ دینے پر راضی ہوتے ہیں، اور یہ قسم کھاتے ہیں کہ آئندہ کوئی قسطنطنیہ کا بادشاہ متعین نہیں کیا جائے گا جب تک بایزید یلدرم اس کی اپروول نہ دے دیں۔ یہ اس قدر ہیوملیٹنگ ٹرمز ہوتی ہیں بازنطینی سلطنت کے لیے، جو ایک دور میں پوری عیسائیوں کی نمائندگی کر رہا تھا، اب اس حال تک پہنچ چکا ہوتا ہے کہ اس کے سلطان، اس کے بادشاہ مسلمانوں کی مرضی سے تخت پر بٹھائے جاتے ہیں۔ اس وقت جب سلطان بایزید یلدرم یورپ کی فتح میں لگے ہوئے تھے اور قسطنطنیہ کی سیج پر تھے، قدرت کی طرف سے غیر معمولی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ سینٹرل ایشیا سے ایک بادشاہ اٹھتا ہے جو ظاہراً مسلمان ہوتا ہے، جس کا نام دنیا تیمور لین یا تیمور لنگ کے نام سے جانتی ہے۔ تیمور لنگ جو سینٹرل ایشیا سے نکل کر اپنی حکومت کو وسیع کرنا چاہتا تھا، کہنے کو تو مسلمان تھا، لیکن اس کی تلوار سے سب سے زیادہ نقصان بھی امت مسلمہ کو پہنچا۔ 1398 میں وہ ماوراء النہر سے افغانستان داخل ہوتا ہے اور خیبر کے رستے دہلی جا پہنچتا ہے، اور پورے دہلی کو تخت و تاراج کر کے لوٹ کے واپس چلا جاتا ہے۔ اگلے سال وہ خراسان، بغداد اور دمشق کا رستہ اختیار کرتا ہے، اور راستے کے تمام مسلمان شہروں کو تخت و تاراج کرتا ہوا دوبارہ اپنے مرکز ماوراء النہر چلا جاتا ہے۔ اور 1402 میں جب سلطان مراد قسطنطنیہ کی دوبارہ سیج پر تھے اور قسطنطنیہ کو فتح کرنا چاہتے تھے، اس وقت یہ وسط ایشیا سے نکل کر اناطولیہ میں آل عثمان کی حکومت پر حملہ کر دیتا ہے۔ بایزید یلدرم مجبوراً اپنا حصار اٹھاتے ہیں اور بہت تھوڑی فوج کے ساتھ پلٹ کر تیمور لنگ کے مقابلے کے لیے نکلتے ہیں۔ سلطان بایزید کے پاس صرف 1 لاکھ فوج ہوتی ہے، اور ان کے مقابلے میں 5 لاکھ فوج کے ساتھ تیمور مسلمانوں ہی کو تباہ کرنے کے لیے عثمانی علاقے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے پورے یورپ کو ایک ریلیف ملتا ہے، یورپینز پہ جو دباؤ مسلمانوں کی طرف سے تھا وہ ہٹ جاتا ہے، اور سلطان بایزید یلدرم انقرہ کی جنگ میں تیمور لنگ کے ہاتھوں شکست کھاتے ہیں اور گرفتار ہو جاتے ہیں، اور کچھ سال کے بعد گرفتاری ہی میں آپ کا انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ سلطان بایزید یلدرم کے گرفتار اور جیل ہی میں ختم ہو جانے کے بعد یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ آل عثمان کی حکومت یہیں پر ختم ہو جائے گی، لیکن معجزانہ طور پر 10-12 سال کے انتشار کے بعد ایک ترک سلطان دوبارہ تخت پہ بیٹھتے ہیں اور آل عثمان دوبارہ یکجا ہو جاتے ہیں۔ 1451 میں انہی آل عثمان کی اولاد میں سے ایک تخت پر بیٹھتے ہیں جن کا نام سلطان محمد ہوتا ہے۔ بعد میں قسطنطنیہ کی فتح انہی کے نصیب میں آتی ہے اور ان کو فاتح کا لقب دیا جاتا ہے، سلطان محمد فاتح۔ سلطان محمد فاتح کو جنون کی حد تک قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا شوق تھا۔ ایک بہت بابرکت روحانی وجود ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی عشق، اور اس حدیث شریف کو پورا کرنے کا شوق کہ جس کے تحت قسطنطنیہ فتح کرنے والی فوج اور اس کے امیر کو جنت کی بشارت تھی۔ تاریخ میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک رات سوتے ہوئے خواب میں سلطان
محمد فاتح کو ایک بہت نورانی صورت بزرگ تشریف لاتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ قسطنطنیہ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بزرگ حضرت ابو ایوب انصاری ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ میزبان صحابی کہ جن کے دربار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رکی اور ان کو حضور کے پہلے میزبان ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ حضرت ابو ایوب انصاری مسلمانوں کے اولین دستوں کے ساتھ حضرت معاویہ کے دور میں قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اور اس وقت جب قسطنطنیہ کو فتح نہیں کیا جا سکا تو اس کی فصیل کے باہر جب آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کو وہاں دفن کر دیا گیا۔ وہی سلطان محمد فاتح کو بشارت دینے تشریف لائے کہ آپ کے لیے قسطنطنیہ کو اللہ نے کھول دیا ہے۔ جس وقت سلطان محمد فاتح کو یہ روحانی بشارت ملتی ہے، اس وقت ایشیا اور یورپ کی جیوگرافی بھی ان کو سوٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تمام ایشیائی علاقوں پر مسلمان مضبوطی سے قابض ہو چکے ہوتے ہیں، اور یورپین سائٹ پر بھی قسطنطنیہ کے شہر کو چھوڑ کر چاروں اطراف میں بیلکنز اور ایسٹرن یورپ تک مسلمان اس قلعے کو چاروں طرف سے گھیر چکے ہوتے ہیں۔ اب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے جنگی تیاریوں کا آغاز کیا۔ دفاعی لحاظ سے قسطنطنیہ دنیا کا سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ اس کی دیواروں کی موٹائی اتنی تھی کہ پچھلے 1000 سال میں کوئی باہر سے آنے والی فوج طاقت کے زور پر اس شہر کو فتح نہیں کر سکی تھی۔ آج بھی اگر آپ استنبول جا کر اس کی فصیل کی دیواروں کی موٹائی دیکھیں تو انسان کی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ یہ فصیل کس طرح توڑی جا سکتی ہے۔ اور اس موٹی دیوار کے کئی حصار تھے، ایک باہر کا حصار جو میدانی علاقے کی طرف، اور مزید شہر کے نزدیک ایک داخلی حصار، وہ بھی اتنا ہی مضبوط جتنا کہ خارجی۔ پھر اس شہر کا جغرافیہ اس کی سب سے بڑی دفاعی لائن ہوا کرتی تھی۔ اس شہر کے 3 اطراف میں سمندر اور چوتھے طرف خشکی ہونے کی وجہ سے دیوار خشکی کی سمت مضبوطی سے قائم کر دی گئی تھی۔ قسطنطنیہ کے مضبوط ترین قلعے کو فتح کرنے کے لیے، اس کی دیواروں میں سوراخ کرنے کے لیے اور سمندر کی طرف سے دشمن کی رسد اور کمک کو روکنے کے لیے کچھ بڑے بڑے کام تھے جو سلطان کو کرنے ضروری تھے۔ انہوں نے پہلے تو قسطنطنیہ کے سامنے مشرقی سمت ایک بہت بڑے قلعے کی تعمیر شروع کی تاکہ آگے بلیک سی کی طرف سے قسطنطنیہ کو سمندر کے راستے کوئی امداد نہ پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ عثمانی نیوی بنائی گئی اور کئی 100 بحری جہاز تیار کیے گئے کہ جنہوں نے آس پاس کے سمندروں کی ناکہ بندی بھی کرنی تھی اور سمندر کے راستے شہر پر حملہ کرنا تھا۔ لیکن شہر پہ اصل حملہ تو خشکی کے راستے ہونا تھا، اور اس غیر معمولی مضبوطی کی دیواروں کو توڑنے کے لیے توپ خانے اور آرٹلری کی ضرورت تھی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب گن پاؤڈر ایجاد ہو چکا تھا اور فوجیں اب توپ خانے اور آرٹلری کا استعمال کرنے لگی تھیں۔ جنگی اور حربی تاریخ میں سلطان محمد فاتح کا نام اس لیے بھی ہمیشہ زندہ رہے گا کہ اس غازی نے اتنی غیر معمولی جنگی حکمت عملی ڈپلوائے کی کہ اس وقت کی دنیا دنگ رہ گئی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج کی دنیا میں بھی اس اسٹریٹجی کو میچ کرنے کے لیے کوئی جنرل ایسا پیدا نہیں ہوا، کوئی تاریخ میں اس کے بعد ایسا واقعہ نہیں دہرایا گیا کہ ان جنگی کارناموں کو ریپیٹ کیا جائے جو سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کی فتح کے لیے ڈپلوائے کیے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے فیصلہ کیا کہ دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی جائے گی جو قلعے کی فصیلوں کو توڑنے کے کام آئے گی۔ اس کام کے لیے انہوں نے ہنگری کے ایک سائنسدان کی خدمات حاصل کی۔ پہلے اس سائنسدان نے بازنطینی سلطنت کو اپنی خدمات پیش کی تھی، لیکن جب بازنطینی سلطنت نے اس کے آئیڈیا کو ریجیکٹ کر دیا تو وہ سلطان کے پاس آیا۔ اس سے پہلے دنیا میں کبھی اتنی بڑی توپ نہیں بنائی گئی تھی، اور اگر ہم آپ کو اس کے ڈائمینشنز بتائیں تو آپ کی عقلیں بھی دنگ رہ جائیں گی۔ 27 فٹ لمبی اس کی بیرل تھی، 18 ٹن اس کا وزن تھا،
750 किलो वजन का वो गोला फायर करती थी 1 मील के मुसाफत तक। इस तोप का दहाना 30 इंच कुतर का था। इसको 100 बैल और 600 सिपाही घसीटा करते थे। इस बात से अंदाजा कीजिए कि आज पाकिस्तान आर्मी के पास जो सबसे बड़ी होविट्जर है उसका दहाना 8 इंच का है। जो पाकिस्तान नेवी के बैटलशिप्स पे तोपें लगा हुआ करती थी उनका दहाना 5 इंच कुतर का हुआ करता था। यह तोप जो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बनाई है इसका 30 इंच का दहाना था। उस वक्त दुनिया में इससे बड़ी तोप कोई नहीं थी, अपने जमाने की सुपर गन। और हकीकत यह है कि आज तक इतनी बड़ी तोप कभी नहीं बनाई गई। इस तोप की गैर मामूली तारीख यह है कि सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर के 300 साल बाद भी टर्किश नेवी इसको इस्तेमाल कर रही थी और इसने इंग्लिस्तान के खिलाफ अपनी जंगों में 1807 में भी दुश्मन के कई बहरी जहाज डुबोए। 1860 के आसपास खिलाफत उस्मानिया ने एक तोप तोहफे के तौर पर ब्रिटिश एम्पायर को दी और आज भी ब्रिटिश नेवल म्यूजियम प्लिमथ में इसका यह मॉडल रखा हुआ है। इस तोप की सिर्फ यह मुश्किल थी कि यह दिन में सिर्फ 7 गोले फायर कर सकती थी। इसको रीलोड करने के लिए 5 से 6 घंटे लगते थे। लेकिन इसके बावजूद सुल्तान ने इस तरह की कई तोपें बनवाई और आने वाले वक्त में तकरीबन 50 के करीब ये तोपें इन साहिलों की हिफाजत करती थी जहां से तुर्की के बहरी रास्ते गुजरते थे। और जैसे अर्ज किया कि आइंदा 300 साल तक यही तोप इस्तेमाल होती रही जो सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर में ढाली गई थी। इन तोपों को ले जाकर खुश्की के उस रास्ते पर रख दिया गया कि जहां से मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया के किले पर यलगार करनी थी। कई तोपें साइड बाय साइड लगाकर आर्टिलरी बैराज शुरू किया गया और किले की दीवारों पर जरबें लगानी शुरू की गई। आइए अब जरा मैदान जंग का नक्शा अपने जहन में खींचें। जैसे अर्ज किया कि कुस्तुनतुनिया के शहर के 3 अतराफ में पानी, समुंदर और चौथी सिमत में खुश्की का एक बहुत बड़ा रास्ता था कि जहां पे सुल्तान की फौज और तोपें लगाई गई थी। इसी तरह सुल्तान की नेवी उन समुद्रों में कुस्तुनतुनिया शहर के करीब आने के लिए पेशकदमी करती है। लेकिन गोल्डन हॉर्न के पास, जो कि समुंदर से एक आबनाए निकलती है किले की तरफ, उसके मुंह पर जो तंग रास्ता होता है वहां बाज़ंतीनी सल्तनत ने बड़ी बड़ी जंजीरें लगाई भी होती हैं और कोई बहरी जहाज उसको क्रॉस करके गोल्डन हॉर्न में दाखिल होकर शहर की फसीलों के पास समुद्र के रास्ते नहीं पहुंच सकता। उन जंजीरों के अंदर कुछ बहरी जहाज थे कि जो कुस्तुनतुनिया शहर के थे और ये मुहाफजत कर रहे थे इस बात की कि सुल्तान का बहरी बेड़ा जंजीरें पार करके समुद्र के रास्ते शहर पर हमला न कर सके। उसूली तौर पर पूरे शहर का मुहासरा तो किया जा चुका था, लेकिन मुसलमान अभी तक इस काबिल नहीं थे कि समुंदर के रास्ते कुस्तुनतुनिया शहर पर यलगार करें। खुश्की के रास्ते जो मुसलमान तोपें फायर कर रही थी, रेट ऑफ फायर स्लो होने की वजह से जो नुकसान पहुंचता भी था शहर के मुहाफिजीन उसकी मुरम्मत कर लेते थे। शहर में मुसल्लह मुहाफिजीन की तादाद कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, तकरीबन 10,000, लेकिन कुस्तुनतुनिया का सुल्तान कॉन्स्टेंटाइन खुद उनकी क़यादत कर रहा था। गो के सुल्तान के पास तकरीबन 1.5 लाख के करीब फौज थी और उसमें 20,000 के करीब वो जानिसार दस्ते थे कि जो सुल्तान के खास बॉडीगार्ड और क्रैक फोर्स कहलाते थे। इन जानिसारों के बारे में भी थोड़ा सा जानना बड़ी दिलचस्पी का होगा। जिस तरह हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि दूसरी सल्तनतें इससे पहले गुलाम और ममलूक बच्चे लेकर स्पेशल मिलिट्री एकेडमीज में इनकी तरबियत करती थी,
اور ایک اسپیشل فورس تیار کی جاتی تھی کہ جو اپنی تمام تر وفاداری صرف سلطان کے ساتھ رکھتے تھے۔ ان بچوں کی نہ کوئی رشتہ دار ہوتے تھے، نہ خاندان، نہ ان کو شادی کرنے کی اجازت۔ ان کی تمام زندگی فوجی حکمت عملی، فوجی زندگی اور فوجی چھاونیوں کے گرد گھومتی تھی، اور یہ تمام تلواریں امت مسلمہ کی ٹریک فورس کنسیڈر کیے جاتے تھے، اور ہر خطرناک موقع پر یہ اس چارج کو لیڈ کرتے تھے جو دشمن کی صفوں کو رونتا چلا جاتا تھا۔ اتنی مضبوط سپر گنز ہونے کے باوجود قلعے کی دیواریں اتنا مضبوط تھیں کہ تقریباً 2 ماہ تک مار کھاتی رہیں، لیکن ٹوٹنے کا نام نہ لیا۔ کئی مرتبہ سلطان نے آلٹرنیٹ ملٹری اسٹریٹجی بھی ڈپلوائے کی، سرنگیں اور خندقیں کھود کر قلعے کی دیوار کے نیچے سے راستہ بنانے کی کوشش بھی کی گئی۔ دوسری طرف سے قلعے کے محافظین بھی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اپنی بازنطینی سلطنت کے آخری قلعے کو بچانے کے لیے انہوں نے بھی سر دھڑ کی بازی لگائی ہوئی تھی۔ قلعے کی دیواریں ان کی محافظ تھیں، گو کہ تعداد ان کی اتنی زیادہ نہیں تھی، اور اس وقت کی جدید ترین توپ بھی اس قلعے کی دیواروں کو توڑنے میں ناکام تھی۔ قلعے کی دیواروں پر کئی مرتبہ کھلی یلغار کی گئی، لیکن مسلمان فوج کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا کہ قلعے کی اونچی اور مضبوط دیواروں کو پار کرنا آسان نہیں تھا۔ قلعے کے اوپر بازنطینی توپیں بھی موجود تھیں، گو کہ وہ چھوٹی تھیں، مگر ان کا نقصان یہ تھا کہ جب وہ قلعے کی برجیوں میں سے منہ نکال کر فائر کرتی تو ریکوائل کی وجہ سے وہ قلعے کی دیوار کو نقصان پہنچاتی تھی، جس کی وجہ سے بازنطینیوں نے اپنی توپوں کا استعمال بند کر دیا۔ اب ان کا سارا دار و مدار اپنی دیواروں کی مضبوطی اور اس بات پر تھا کہ مسلمان تھک ہار کر قلعے کا حصار اٹھا لیں اور واپس چلے جائیں۔ ان کو امید تھی کہ 1000 سال سے جو شہر طاقت کے زور پر فتح نہیں کیا جا سکا ہے، شاید اس دفعہ بھی قدرت ان کی کوئی مدد کرے اور مسلمان فتح کیے بغیر واپس لوٹ جائیں۔ 2-2.5 ماہ کے محاصرے کے بعد بھی قلعہ فتح ہونے کو نہ آ رہا تھا۔ اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ مسلمان نیوی کو بھی جنگ میں شامل کیا جائے، مگر نیوی کو جنگ میں شامل کرنے سے پہلے 2 بڑی بڑی رکاوٹوں کو عبور کرنا ضروری تھا۔ ایک تو وہ لوہے کی بڑی بڑی زنجیریں تھیں جو سمندر پر لگی ہوئی تھی، اور ان کے پیچھے بازنطینی بحری جہاز کھڑے ہوئے تھے۔ کوئی صورت نہیں تھی کہ مسلمان نیوی ان زنجیروں کو چیرتی ہوئی بازنطینی جہازوں کو تباہ کرتی ہوئی قلعے کی دیواروں کے پاس پہنچے اور اپنی چھوٹی توپوں کو استعمال کر کے پشت سے قلعے پر حملہ کیا جا سکے۔ قسطنطنیہ کے اس محاصرے کو دیکھ کر یورپ سے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں اور چند ایک جہاز کسی طرح مسلمانوں کا محاصرہ توڑ کر قسطنطنیہ شہر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سلطان بہت جلال میں آتے ہیں، لیکن اس سے قلعے کے لوگوں کے حوصلے بہت زیادہ بلند ہو جاتے ہیں۔ اب جنگ ایک فیصلہ کن موقع پہ داخل ہو چکی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو ہر حال میں قلعے کو فتح کرنا ہے، اور اس کے لیے ہر حال میں سمندر پہ لگی ہوئی زنجیر اور اس کے محافظ بحری جہازوں کو یا تباہ کرنا ہے، یا کوئی حل نکالنا ہے کہ مسلمان ان کو بائی پاس کر کے قلعے کے فصیل کے نیچے پہنچ سکے۔ اب کیفیت یہ ہے کہ قلعے کے نیچے پہنچنے کے لیے صرف ایک معمولی سی آبنائے ہے، اور باقی چاروں طرف خشکی۔ اب بحری جہازوں کو خشکی کے ذریعے کیسے گزارا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ تاریخ کی ایک ایسی غیر معمولی داستان ہے کہ انسان کی تاریخ میں نیول وارفیئر میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ بات کریں گے۔